الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. صدق اللہ العظیم. حضرات اکرامی، سامعین اکرام، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ العادیات پڑھی ہے. یہ قرآن پاک کی مکی صورتیں، چھوٹی صورتیں جو ہیں ان میں سے ہے. اس صوتی سلسلے کا یعنی ویڈیو درسوں کا پہلا درس جو ہے وہ میں نے سورہ العصر کا پیش کیا تھا، اور آج یہ سورہ العادیات کا پیش کر رہا ہوں. سورہ العادیات یا مکی صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی ہیں لیکن ان کے اندر مضمون اتنے بلند ہیں، ان کی شان بڑی بلند ہے. ان کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بہت بلند ہیں. میں پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، اس کے بعد تفصیلی بات کرتا ہوں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جہاں تک قرآن پاک کا علمی اعجاز ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جہاں تک اس کا لغوی اعجاز ہے زبان کا، اس کا بھی اتنی بلندی ہے اس کے اندر کہ کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جو میں نے سورہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے. ہمارے بعض پرانے مفسرین نے لکھا ہے کہ گھوڑوں سے مراد یہاں میدان جہاد میں جو صحابہ کرام جن گھوڑوں کو لے کر جاتے تھے ان سے مراد وہ گھوڑے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکہ میں ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا. تو جیسا کہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عرب لوگ ان گھوڑوں کی اس حقیقت کو جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے پر، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر، ایک خاندان دوسرے خاندان پر، اور ایک فرد دوسرے خاندان پر جب حملہ آور ہوتے تھے ایک دوسرے کو تہس نہس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے، تو وہ انہی گھوڑوں کو اسی ترتیب سے لے کر جاتے تھے، اور ان گھوڑوں سے یہ کام لیتے تھے جس کام کا ان گھوڑوں کے ذکر میں آیا ہے. گھوڑوں کے بارے میں جو ذکر یہاں آیا ہے 5 آیتوں میں، اس کو لغت کو سمجھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ بڑی بے مثال ترتیب ہے. یعنی گھوڑے جب کسی طرف بڑھتے ہیں، دشمن کی طرف کوئی شخص، کوئی گروہ ان کو لے کر جاتا ہے تو اسی ترتیب سے جاتے ہیں. انہیں پہلے مرحلے پر گھوڑے روانہ ہوتے ہیں تو وہ پھنکارے مارتے ہیں. اس کے بعد جب
اگلی منزل تک جاتے ہیں تو آپ حضرات نے پرانے جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹانگے دیکھے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ٹانگے جب سڑکوں پر دوڑتے تھے تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں پھوٹا کرتی تھی. تو وہ گھوڑے جو جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی ان کی رفتار جو ہے اس کے پہلو سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس رفتار سے چلتے تھے کہ جب زمین پر ان کے پاؤں لگتے تھے تو اس سے چنگاریاں پھوٹتی تھیں. یہ دوسری ترتیب ہے. تیسری ترتیب یہ ہے کہ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. اس زمانے میں اکثر جو چھاپے مارے جاتے تھے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج بھی جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت چھاپے مارے جاتے تھے. اب یہاں فرمایا کہ صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں وہ گھوڑے. چھاپے مارتے تو ان کے سوار ہیں لیکن چونکہ یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے کہا گیا کہ وہ چھاپے مارتے ہیں. اور جب اتنی تعداد میں گھوڑے ہوتے ہیں ترتیب دیکھیے تو پھر گرد و غبار اڑتا ہے، ہر طرف مٹی اٹھتی ہے اور پھر وہ گھوڑے آگے بڑھ کر اپنا جو ان کا نشانہ ہوتا ہے، ہدف جو ہوتا ہے ان کا، اس پر جا پڑتے اور مجمع کے اندر، قبیلے کے اندر، گروہ کے اندر، مخالف فریق کی جو فوج ہوتی تھی اس کے اندر گھس جاتے تھے اور پھر اس کے گھوڑوں کے جو مالک تھے وہ جنگ و جدال کرتے اور خون ریزی کرتے تھے. یہ ترتیب ہے ان کی. جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے گھوڑوں کی وہ ہے ان الانسان لربہ لکنوت وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. اب جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ گھوڑے اس حقیقت پر گویا گواہ ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. انسان جس رب کی حالت یہ ہے، جس رب کی شان یہ ہے کہ اس رب نے اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا حساب نہیں کر سکتے. تمہارے جسم کے اعضاء، تمہاری زندگی کے بے شمار دائیں بائیں جو نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو تم گننے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے ہو. تم اپنے صرف ان آنکھوں اور اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں انہی پر غور کرو. آج کل آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے. جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماری یا شوب چشم ہے ان سے ذرا پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ بینائی، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح ساری جو یہ دماغ ہے، سوچتا ہے، دل محسوس کرتا ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، تو انسانی جسم پر ہی اگر انسان غور کرے تو یہ اتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی تو فرمایا کہ لا تحصوها، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے ہو، تم ان کو گن نہیں سکتے ہو. سمع، بصر اور فؤاد، یہ تین چیزیں قرآن پاک میں کئی جگہوں پر دہرائی گئی ہیں. یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سوچنے کی اور محسوس کرنے کی طاقت. سمع کانوں کو کہتے ہیں اور بصر آنکھوں کو کہتے ہیں اور فؤاد دل اور دماغ کا ایک مجموعہ ہے جو دونوں یکجا ہو کر کام کرتے ہیں. ویسے دل کا، فؤاد کا ترجمہ دل ہی کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل دماغ کا ایک مجموعہ ہے جو بہت بڑی اپنے اندر معجزانہ حقیقت رکھتا ہے. اب ان کا جہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. اب یہاں فرمایا کہ ان الانسان سے مراد کوئی ایک آدمی نہیں ہے، عرب نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، انڈیا کے نہیں ہیں، عرب دنیا کے کسی ملک کے نہیں ہیں. مجموعی طور پر انسان اللہ کا ناشکرہ ہے.
اس وقت دنیا میں 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے. آپ اگر دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں، تو شاید 2-3 کروڑ بڑی مشکل سے آپ کو مل سکیں جو حقیقی بندے ہیں رب ذوالجلال کے، یعنی 8 کروڑ. اور ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، مسلمان 1.5-2 کروڑ ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ وہ کس سطح پر ہیں مسلمانیت کے اعتبار سے، کس سطح پر ہیں وہ اللہ کی بندگی کے اعتبار سے، اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے اور شکر گزاری کے اعتبار سے. تو اللہ نے فرمایا انسان مجموعی طور پر بڑا ناشکرہ ہے، انتہائی ناشکرہ ہے. قنوط عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور معصیت میں صرف کرے. اس کی طرح جو نعمتوں کو اپنے علم اور صلاحیتوں کا نتیجہ اور اپنا حق قرار دے، جیسا کہ قارون نے کہا تھا کہ مجھے جو دولت ملی ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے. اور پھر فرمایا جو نعمت کو پائے مگر نعمت دینے والے کی طرف اس کا دھیان نہ جائے. یہ قنود یعنی قنود اس میں صفت ہے، یہ نافرمانی کی صورتیں ہیں کہ نعمت دینے والے کی طرف دھیان نہیں جاتا. جس نے نعمتیں دی ہیں، نعمتیں پانے کے باوجود اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، معصیت کی جاتی ہے. اور ہر انسان جو ہے جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنی قابلیتوں، اپنی ڈگریوں، اپنے جو میرٹس ہیں ان کا نتیجہ بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، بہت ہی ناشکرہ ہے. اب ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ. اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کی سوچ، اس کا جو کچھ بھی اس کے رجحانات اور میلانات ہیں وہ سب اس پر گواہ ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے. اور پھر اس کی دوسری صفت یہ بتائی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے اور ساتھ یہ ہے کہ یہ حرص و ہوس کا مارا ہوا ہے. حرص و ہوس، طمع، لالچ اس کی فطرت میں بڑی ہوئی ہے. یہ روپیہ پاتا ہے تو 10 کے پیچھے دوڑتا ہے، 10 ملتے ہیں تو 100 کے پیچھے بھاگتا ہے، 100 ملتے ہیں تو 1000 اور 1000 ملتے ہیں تو لاکھ. اسی طرح کسی مقام پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، قناعت اس کے اندر نہیں آتی. اور قناعت نہ آنا اللہ کی ناشکری کی ایک علامت ہوتی ہے. شکر گزار بندہ قناعت پسند ہوتا ہے، اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جتنا کچھ دے دیا ہے یہ میرے لیے تیری نعمت ہے، کافی ہے میرے لیے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کرم سے نوازا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ ان الانسان جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ناشکرہ بھی ہے اور حریص اور لالچی بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنی نعمتوں سے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس آیت میں یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنے لگے تو آپ ان کو گن نہیں سکتے، ان کا حساب نہیں لگا سکتے. اب اتنی نعمتیں پانے کے باوجود انسان ناشکرہ ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو پیدا جن کو اس نے کیا ان سے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بن گئے. یعنی بندگی جو ہے، بندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ شکر کا پہلو ہے. سب سے پہلے بندہ غلام کو کہتے ہیں. بندہ اس بات پر شکر کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے انسان بنایا، مجھے کتا بلی نہیں بنایا، مجھے چوہا نہیں بنایا، مجھے کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، بلکہ مجھے انسان بنایا، آدم کی اولاد میں سے پیدا کیا.
پھر اس کے شکر کا دوسرا پہلو ہے، وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دماغ دیا، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دیں، میرے اللہ نے مجھے سماعت دی، میرے اللہ نے مجھے گویائی کے لیے زبان دی، میرے اللہ نے مجھے احساسات کے لیے دل دیا، میرے اللہ نے مجھے صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ اور پھر اس کے آگے بڑھتا ہے جب، اور جس سب سے بڑی نعمت کا اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ مجھے ہدایت سے نوازا ہے۔ میرے اندر بھی وہ جو رکھا ہے کہ میں خیر اور شر کو پہچان سکتا ہوں، میرے اندر بھی وہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں نیکی اور بدی کو پہچان سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنا نبی بھیجا میری رہنمائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور اپنی کتاب نازل کی۔ اس کتاب کے اندر میری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو کے بارے میں مجھے رہنمائی نہ دی گئی، جس پہلو کے بارے میں مجھے روشنی نہ دی گئی۔ اس ہدایت سے، اس قرآن سے بڑھ کر میرے لیے کتنی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا، یہ فضل کیا کہ مجھے انسان پیدا کیا، صحیح الاعضاء پیدا کیا، صحیح الدماغ پیدا کیا، اور اس کے بعد میرے لیے ہدایت کا سامان کر دیا، اور اپنا نبی میرے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، اور اس نبی کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا جو ہے وہ میرے لیے ایک نمونہ ہے، اس کی پیروی کروں تو پھر گویا میں نجات کی طرف جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جاؤں گا، اور بندگی کے تقاضے میں پورے کر رہوں گا۔ یہ شکر کے تقاضے قرآن پاک میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اس شکر کا بار بار تقاضا کیا ہے۔ اب مثلاً اس کتاب ہی کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، قرآن پاک، آپ اس کو کھولیے، پہلی سورہ آتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ حمد کا مطلب مفسرین کرام نے دو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جب تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب مفسرین نے کہا کہ یہاں الحمد کا مطلب جو ہے وہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سارے جہانوں کے رب کے لیے شکر۔ تو گویا اس کتاب کا آغاز ہی شکر سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب جب ہم کھولتے ہیں تو پہلا لفظ الحمدللہ آتا ہے، شکر کا لفظ آتا ہے، اور اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طور پر اسی لفظ الحمد سے ہمیں شکر کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین کی اور تعلیم دی ہے۔ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ کھانا دیا، جس نے ہمیں یہ پینا دیا، پانی دیا، اور اس سے بڑی نوازش ہم پر یہ کی کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم جب اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، تو پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں مار کر، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ یہ نیند جو ہے یہ موت کی ایک صورت ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں مار کر دوبارہ کھڑا کر دیا، زندگی بخش دی، اس اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں اپنی توجہ میں رکھوں گا۔
تمہیں بھولوں گا نہیں. فشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں جن نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نہ شکر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھیے، جگہ جگہ شکر کا تقاضا کیا گیا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑا ناشکر گزار بھی ہے اور بڑا حریص اور ہوس کا مارا ہوا ہے، لالچ کا مارا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. یہ جو دعائیں اوپر میں نے آپ کو کھانا کھانے کے بعد اور جاگنے کے بعد انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی سکھائی، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک موتیا. اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ میرے دل کے اندر اپنا رعب ڈال، اپنا خوف ڈال، مجھے اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا، اور اے اللہ مجھے اپنا فرمان بردار بنا. یعنی شکر کا تقاضا، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ بار بار واضح کرتی ہے کہ انسان مجموعی طور پر اپنی فطرت کے اعتبار سے ناشکرا ہے. اب اس کو یاد دہانی قرآن میں کرائی گئی، احادیث میں کرائی گئی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان جو اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس کا طرز عمل، اس کی سوچ اور فکر، اس کے رویے سب اس کے اس ناشکرے پن پر گواہ ہیں. اور یہ انتہائی زیادہ شدید اللہ شدید، یہ انتہائی زیادہ مال کا وہ ہے طلبگار ہوتا ہے، مال کے لیے مرتا ہے. تو اب اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. یہ چونکہ انسان آخرت اور عاقبت کو بھول جاتا ہے، اس کی جو مجموعی رویے ہوتے ہیں، عموماً ہم یعنی میں بھی آپ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کا جائزہ لیں تو یہی سمجھ آئے گی کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون جو ہے یعنی آخرت کے بارے میں فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان ہے، مان لیا ہاں جی آخرت ہے، لیکن یقین اس ایمان سے ذرا اونچی بات ہے. فرمایا کہ افلا یعلم، کیا یہ انسان، یہ ناشکرا انسان، یہ مال کا طلبگار اور حریص انسان، کیا یہ نہیں جانتا اذا بعثر ما فی القبور، جب قبریں کھولی جائیں گی، جب قبروں سے نکالا جائے گا، اور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نکال لیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب اس روز ان کے بارے میں باخبر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ رب کو پتہ نہیں ہوگا. سورہ زلزال میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے. وہاں بھی یہی فرمایا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی رب جلال کھول کر بندے کے سامنے رکھ دے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر اور برائی کی ہوگی
وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور اس انسان کو سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے اس الانسان، ان الانسان، ایک انسان کا نام لے کر ساری انسانیت کو یاد دلایا ہے، ساری انسانیت کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان رب کے ناشکر ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کوئی گرفت نہیں کرے گا، یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھیں کہ ان رویوں اور اس حرص و حوث کے مارے جو کچھ وہ حرام خوری کرتے ہیں یا جو بھی غلط طریقے اختیار کرتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان کے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، حرص ہے، بخل ہے اور اخلاق کی ساری بیماریاں جو ہیں جو ان کے سینے کے اندر چھپی ہوں گی، وہ ساری کی ساری نکال کر سامنے لائی جائیں گی، اور اس روز ان کا رب ان سے واقف ہوگا، آگاہ ہوگا، اس رب سے کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ العادیات، آغاز اس کا گھوڑوں سے ہوا، اور گھوڑوں کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ گھوڑا بہت خوبصورت جانور ہے، اور جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی طاقتور جانور۔ آج بھی آپ اپنی گاڑیوں کی رفتار جو ہے، مشینوں کی رفتار، اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہارس پاور سے لگاتے ہیں، تو گھوڑے جو ہیں وہ انسان کے، خود قرآن پاک میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم تیاری پوری رکھو جس حد تک تمہارے لیے ممکن ہے، اور قطار میں بندھے رہنے والے گھوڑے، تاکہ ترہبون بہی عدو اللہ، تم ان گھوڑوں کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر روب ڈالو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور آج جو دشمن تمہارے نظر آ رہے ہیں، مکہ والے یا خیبر والے یا دوسرے دشمن، ان دشمنوں کے بعد بھی کچھ تمہارے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک امت مسلمہ کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج اس گھوڑے کی جگہ ٹینک آ گئے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور جہاز آ گئی ہیں، لیکن گھوڑا علامت ہے ان جنگی تیاریوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پالنے کی اور گھوڑ سواری کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نیزہ بازی، تلوار بازی اور گھوڑ سواری یہ بہت اچھے فعل ہیں، ان میں اپنی مہارت پیدا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گھوڑے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو گھوڑے والے مجاہد کو 3 حصے دیتے تھے، 2 حصے گھوڑے کے ہوتے تھے اور 1 حصہ مجاہد کا اپنا ہوتا تھا۔ تو گھوڑے کی اہمیت قرآن پاک میں ہے، لیکن یہ جو گھوڑے جن کا ذکر ترتیب وار بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑے یعنی لسانی اعجاز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو یہ گھوڑے جو ہیں یہ جس کے ہاتھ میں تھے وہ کافر تھا تو اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ جیسے تلوار ہے، مسلمان کے ہاتھ میں ہے تو جہاد کرے گا، اور اگر کافر کے ہاتھ میں ہے تو ظلم و ستم کرے گا۔ یہی حال ہے گھوڑوں کا۔ گھوڑا اپنی جگہ ایک نعمت ہے، اور گھوڑے آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آپ عرب شیخوں کے پاس ایسے گھوڑے ہیں جو آپ رولس رائس گاڑیوں سے بھی زیادہ ان کی قیمت ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی گھوڑے پالتے تھے، ان کے ہاں بھی گھوڑوں کی تھی۔ اس سے پہلے جب جنگیں نہیں ہوتی تھی، جو انبیاء کرام جنگیں نہیں لڑتے تھے،
ان کے ہاں بھی یہ گھوڑے ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی کسی جنگ کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ وہ ان کا یعنی لشکر تھے، بڑے بڑے جن ان کے لشکر میں موجود تھے، جو دوسری مخلوقات پرندے ہوتے تھے وہ ان کے لشکر میں موجود ہوتے تھے، وہ سب تھے۔ ملکہ سبا ان کے اس دور کے اندر سب سے بڑی قوت تھی یمن کی، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ گھوڑوں کو استبل میں پہلے بھیج کر پھر کہا کہ واپس لاؤ، واپس لا کر ان کی رانوں پر، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ان کی گھوڑوں کے لیے ایک محبت تھی۔ تو یہاں جن گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان ناشکرے لوگوں کے گھوڑے ہیں، جو ناشکرے بھی ہیں اپنے رب کے، اور اس ناشکری کا وہ مظاہرہ اپنے رویوں سے کرتے ہیں، اور مال و دولت کے حریص بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور حرص و بخل سے ہمیں نجات دے اور قناعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے شکر کی توفیق ہمیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔